السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کے لوگ آج پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سمجھا اس طرح ایمان لانے، اس طرح سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اے خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اپنے پارے نکال لیجئے اور لفظی ترجمے پہ غور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے، یہودیوں سے خطاب ہے، قتل کیا تم نے، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو، فَدَّرَاتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا اس میں، مطلب قتل کیا اور ایک دوسرے کے اوپر اس قتل کا الزام تم ڈالنے لگے۔ واللہ اور اللہ، مخرجو نکالنے والا تھا، اخراج اسی سے، مخرجو نکالنے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم، تکتمون تم چھپاتے تھے، تم چھپاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت لیکن ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کس نے مرڈر کیا ہے، کس نے خون کیا ہے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، یعنی اللہ رب العزت نے کہا، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوها مارو اسے، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض حصے کے، كَذَلِكَ اسی طرح، مطلب گائے کے، جس گائے کو انہوں نے ذبح کیا تھا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے گوشت کے ایک حصے کو اس مردہ جسم کے اوپر مارو یا ٹچ کرو، كَذَلِكَ اسی طرح، اور جیسے ہی اس کو ٹچ کیا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے كَذَلِكَ یہ نصیحت ہے، كَذَلِكَ اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا اللہ موتا مردوں کو۔ تو اللہ رب العزت جس طرح اسے زندہ کیا، اس ضعیف انسان کو، اللہ رب العزت تمہیں بھی زندہ اسی طرح کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، آیات ہی اپنی نشانیاں۔ آیت کا مراد صرف قرآن ہی آیت نہیں، آیت سے مراد اللہ رب العزت کی نشانیاں جو کائنات کے اندر ہیں، یا وہ جو معجزات ہیں، جیسے یہاں پہ معجزہ مراد تھا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام کی آیتیں۔ تو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، یہ معجزہ کیوں دکھاتا ہے، یہ نشانیاں کیوں دکھاتا ہے، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، عقل سے کام لو۔ ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تم نے ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اللہ رب العزت فرمایا ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک بعد اس کے، فہیا تو وہ، کالحجارۃ پتھروں کی طرح ہو، او یعنی وہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ اللہ نے فرمایا او یا اشد زیادہ شدید، قسوہ سختی میں، وَإِن اور بے شک، من الحجارۃ بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو، یتفجر پھٹ پڑتے ہیں، منہ ان سے، انہار نہریں نکلتی۔ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جبکہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہیں جس سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پھٹ پڑتے ہیں وہ۔ انا اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما
البتہ وہ ہیں جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، یشقق وہ شک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، اخراج ہوتا ہے، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّا اور بے شک، وَإِنَّا اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یحبطو گر پڑتے ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ خوف سے اللہ کی، اللہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وما اور انہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، افتطمعون کیا پھر تم طمع رکھتے ہو یعنی امید رکھتے ہو، اس وقت جو یہودی اور نصرانی تھے، اور یہاں پہ تو خطاب یہودیوں سے ہو رہا ہے، تو یہ جو مدینہ کے اندر یہودی ہیں ان کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے صحابہ سے کہ کیا پھر تم امید رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقت حالانکہ تحقیق نیا لفظ لگ رہا ہوگا، تحقیق کیا ہوتا ہے یقیناً، حالانکہ یقیناً، کانا ہے فریق ایک گروہ، اس میں سے کچھ لوگ، فریق منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کا، ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو کلام اللہ کا سنتے ہیں، ثم پھر یحرفونہا وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں سے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کیا نا، بدل دیا، کچھ باتیں اپنے طرف سے اس کے اندر داخل کی اور کچھ باتیں تورات اور انجیل نکال دی، من بعد اس کے ما جو اقلوہ انہوں نے سمجھ لیا انہوں نے اس کو نکال دی، وہم جبکہ وہ یعلمون جبکہ وہ علم رکھتے ہیں، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذی ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، مطلب جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، بعضکم بعض ان کے، الی بعض طرف بعض کے، تو وہ بعض کے یعنی ایک دوسرے کے جب وہ قریب ہوتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، تو کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما جو فتح کھول دی ہے اللہ نے علیکم تم پر، تو آپس میں جب ملتے ہیں یہ یعنی جھوٹا انہوں نے اسلام کا جو ہے چولا پہن رکھا ہے، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو دوسرے یہودیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم اندر کی باتیں انہیں بتا دیتے ہو جو ہم نے تورات میں پڑھی ہے، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم پر، یعنی وہ حجت بن جائے تمہارے لیے، بہی ساتھ اس کے، اندہ پاس تمہارے رب کے، کیا تم یہ بتا دیتے ہو کہ وہ اللہ کے پاس تمہاری حجت بن جائیں گے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، اولا اب اللہ رب العزت ان کی آپس کی گفتگو کے تعلق سے فرما رہا ہے، افلا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، انا بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اپنی ہی عوام سے یہ لوگ جو ظاہر کر رہے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا ہے؟ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب تفسیر کی طرف آئے، آیت نمبر 73، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، مطلب یہودیوں سے خطاب ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور پھر قتل کرنے کے بعد جھگڑا کرنے لگے، مطلب ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے کہ قتل اس نے کیا، تو یہودیوں کی پرانی عادت ہے کہ یہ فساد کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو بہت اچھا بن کر کے، آج بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کی یہی روش آپ کو، تو خون خرابہ کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک یہودی نے ایک شخص کو پتھر سے کچل دیا، اور وہ شخص جب مرنے کے وہ قریب تھا، نبی مکرم کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 بار سوال کیے کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ پھر آپ نے ایک یہودی کا نام لیا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اس نے کیا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1672۔ تو ان کی عادت رہی ہے کہ یہ قتل کرنے کے بعد دوسروں کے اوپر الزامات لگایا کرتے ہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، یعنی تم جو جرم کر کے چھپا رہے تھے اور دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے اور دوسرے کو اس کی سزا دلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ قاتل کو سامنے لانا چاہتا تھا اور قاتل کو اس کی سزا دلانا چاہتا تھا، یا اس واقعے کو سامنے لانا چاہتا۔ چنانچہ ہم نے کہا
تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو۔ تو وہ جو گائے بہت مشکل کے بعد، بہت سوالات کرنے کے بعد اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے ذبح کیا، تو اسی گائے کے ایک ٹکڑے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس باڈی کے اوپر ٹچ کرو، یعنی اس مردے کے اوپر ٹچ کرو۔ اب وہ گائے کا ٹکڑا جسم کے کس حصے کا تھا؟ پیر کا تھا، سینے کا تھا، سر کا تھا؟ وہ گوشت کا ٹکڑا کہاں کا تھا؟ بعض لوگ یہ سوال کریں کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی خبر دیتے۔ اللہ رب العزت نے ہی اصل میں خبر نہیں دی۔ اور یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس سوال کو سمجھیں کہ یہ سوال کیا کیوں جا رہا ہے، یا ہم خود بھی اگر سوال کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہے بات، کیونکہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، ہمارے بھی ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو ہم اس سوال کو سمجھیں کہ یہ سوال آیا کیوں ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا یہ سوال عقیدے سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ سوال کسی مسائل سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا کسی احکام سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا یہ سوال قبر میں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ سوال حشر میں پوچھا جائے گا؟ کیا اس کے اندر کوئی نصیحت چھپی ہوئی ہے اس سوال کے اندر؟ کیا اس کے اندر کوئی عبرت چھپی ہوئی ہے اس سوال کے اندر؟ اور بعض لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے، تو اس سوال کو بھی آپ غور کریں کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانے کے لیے تو سوال نہیں کیا جا رہا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دے رہے تھے تو فرعون نے ایک سوال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام دعوت کس چیز کی دے رہے تھے؟ توحید کی دعوت دے رہے تھے، جس سے اہم دعوت اور کوئی نہیں، جس سے اہم مسئلہ اور کوئی نہیں۔ تو جب توحید کی آپ دعوت دے رہے تھے تو فرعون نے ایک سوال لایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوا، کیونکہ وہ تو تمہارے دین پہ نہیں گئے، ان کا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ سوال سے مجھے حقیقت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ان کا کیا ہوا وہ تو میرا رب بہت بہتر جانتا ہے، میرا رب وہ جس نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھا دیا، اور پھر توحید ربوبیت پہ پھر سے لے آئے۔ تو یہ آپ سے سوال سامنے والا کر کیوں رہا ہے؟ بعض دفعہ آپ سے سوال اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا اس کا مقصد ہے، آپ کی ہمت کو پست کرنا اس کا مقصد ہے، آپ کو نیچا دکھانا مقصد ہے، آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر دینا مقصد ہے۔ ایسا سوال کریں گے کہ آپ صحیح علم کو چھوڑ کر کے اس کے سوال کے پیچھے لگ گئے۔ جیسے یہ سوال میں نے آپ سے کیا کہ گوشت کا کون سی جگہ کا حصہ تھا، کیا مطلب ہے اس سے؟ جبکہ عبرت و نصیحت آگے چھپی ہوئی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو۔ کیا نصیحت ہے اس میں؟ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، جیسے یہاں پر ایک گوشت کے ٹکڑے کو اس باڈی سے ٹچ کیا گیا اور وہ جو ضعیف شخص تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کر کے بتا دیا کہ میرا مرڈر کس نے کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس واقعے کے اندر کس قدر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا فساد جو ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا، ورنہ جس نے مرڈر کیا تھا دوسرے کے گھر کے سامنے لا کر کے لاش کو ڈال دیا راتوں رات، اور آ کر کے خود ہی چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ شخص اور اس کے چاہنے والے ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے چاہنے والے اس کے طرف سے کھڑے ہو گئے، اور ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول تیار ہو گیا، ایک جنگ و جدال کا ماحول تیار ہو گیا۔ اس ماحول کو ختم کر دیا اللہ رب۔ دوسرا، انصاف، جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا دی جائے، دوسرے قاتل نہ بنایا جائے، اور سب سے اہم بات کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا تھا کہ میں مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہی ہم دیکھیں گے 5 بار اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہوں، مار کر کے اللہ نے زندہ کر کے دکھایا، بتایا سورہ بقرہ میں 5 جگہ۔ چوتھا، نبوت کا بھی پتہ چل جائے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے تھے کہ اب آپ بتائیے کہ جب یہ جنگ ہونے لگی اور آپس میں یہ لوگ بھیڑنے لگے تو اسی میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے بیچ میں نبی موجود ہے، چلو نبی سے پوچھتے ہیں کہ مرڈر کس نے کیا ہے، اور نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کلام کر کے بتا دیں گے کہ کس نے مرڈر کیا ہے۔ اور یہی ہوا، تو نبوت کی تصدیق بھی ہو گئی تھی ان کو، یہ بھی اس سے ایک فائدہ ہوا، نبوت کی صداقت، نبی کی صداقت ان کو پتہ چل گئی تھی، اور ہدایت کے ذریعے یعنی یہ معجزہ دکھایا گیا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر کے یہ ہدایت پر آ جائیں۔ اتنا بڑا معجزہ کہ ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے اور پھر وہ اچانک زندہ ہوتا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ بتا دیتا ہے کہ کس نے میرا مرڈر۔ تو اس سورہ بقرہ کے اندر 5 مقامات پہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ پہلے جو ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو موت دے دی، وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے پھر سے انہیں زندہ کیا اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اللہ رب العزت نے اس طرح انہیں دکھایا۔ دوسرا یہ والا واقعہ ہوا کہ ایک یہ شخص
مر گیا تھا اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اس سے مارو یہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی، اور یہی یقین دلانا اصل میں مقصد ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ یقین پیدا کر دے کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن یہ یقین ہمارے دل میں آ گیا کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی کا انداز ہمارا بدل جائے، ہماری گفتار، ہماری چال، ہماری سوچ، ہماری ہر چیز بدل جائے گی۔ جس دن یہ یقین ہمارا مضبوط ہو گیا کہ ہمیں خالق کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جتنا زیادہ یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوتی۔ سارے امراض کی وجہ ہی آخرت کا یقین کا نہ ہونا، فکر آخرت کا نہ ہونا۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا واقعہ، اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا واقعہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کے بھاگ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے تعاون کی بیماری کے ذریعے سے انہیں موت دی، اور پھر وہاں سے ایک بزرگ شخص کا گزر ہوا، انہوں نے دعا کیا اللہ رب العزت سے، اور وہ ہزاروں لوگ زندہ ہوئے، 4000 لوگ تھے جو زندہ ہو گئے، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں، اس شخص کا واقعہ جسے ایک بستی پر سے جو گزرے تھے اور انہوں نے اس بستی کو تہوبالا دیکھا تھا، یعنی وہ اپنے چھتوں کے بل پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اسے تو مردہ کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے انہی کو موت دی، اور پھر سالوں کے بعد، 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا اور پوچھا تم یہاں کتنا رہے، تو وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے زندہ کیا اور پوری کائنات دنیا کو دکھایا۔ 259 میں یہ والا واقعہ ملے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کو اللہ رب العزت نے موت کے بعد اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین بتانا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کی صداقت۔ تیسرا، معجزہ بتانا تھا۔ چوتھا، اس بڑی جنگ کو رکوانا تھا۔ اور پانچواں، انصاف دلوانا تھا۔ اور بھی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں جو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد یہ جب گوشت لایا گیا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جب مقتول کے ساتھ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، مقتول یعنی جس کا قتل ہوا تھا، گائے کا ٹکڑا لگایا گیا، یعنی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، تو وہ بیٹھ گیا، مطلب وہ جو مردہ شخص تھا جس کا مرڈر ہوا تھا وہ بیٹھ گیا، اس طرح بالکل زندہ اور سالم تھا جس طرح وہ پہلے تھا، مطلب بالکل پہلے کی طرح وہ زندہ ہو گیا اور آسانی سے بالکل سکون کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، جیسے کہ اس کا کوئی زخمی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ میرے بھتیجے ہی نہیں میرا قتل، یہ بھتیجا دولت کے چکر میں اس نے، جبکہ اسی کو دولت ملنا تھا لیکن قتل کر، پھر اس کے روح کو قبض کر لیا گیا، مطلب جب اس نے یہ بتا دیا، جواب دے دیا کہ میرے ہی بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، پھر اس کے بعد اس بوڑھے شخص کی روح پھر سے نکال لی، اور جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو اس کے بھتیجے نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں، فوراً مکر۔ کتنی بڑی جرات کہ وقت کے نبی ہیں سامنے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ موت کے بعد اسے پھر موت دیا، اسے اتنا بھی ڈر نہیں لگا کہ اللہ میری بھی موت دے سکتا ہے، مجھے بھی پھر سے وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وقت کے نبی ساتھ سامنے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات وہ دیکھ کر کے آ رہا ہے کہ فرعون کے ظلم سے اللہ رب العزت نے اسے نکالا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھتا ہے، آپ کے ید بیضا کو دیکھتا ہے، من و سلوہ کو وہ دیکھ رہا ہے، پانی کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اس قدر معجزات کو دیکھنے کے بعد اور اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے کلام کو دیکھنے کے بعد، اس مردہ کے زندہ ہو جانے کے بعد اس کا دل نہیں ڈرا۔ یہ ہے سخت کہ ایسی نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اس کے باوجود دل نہ ڈرے، اس کو بولتے ہیں سخت دل، جس دل کے بارے میں آگے خبر آ رہی۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کیا، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت پتھر کی طرح، اور جبکہ بعض پتھر تو پھٹ پڑتے، تم ایسے سخت ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر، اور یہ انہوں نے روایت کیا ہے تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 کے حصے آیت نمبر 74 کے تحت۔ اور جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس شخص نے انکار کر دیا، اس کا دل نہیں ڈرا، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھر کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہے، تورات ہے، معجزات ہے، اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، بے شمار احسانات، ظالم بادشاہ سے آزادی دلائی اللہ نے، تمہارے دشمنوں کو پانی میں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا،
تمہیں کھانے پینے اور رہنے کے لیے جگہ دی اللہ رب، دن رات اللہ رب العزت کے معجزات کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے احسانات کو دیکھ رہے ہو، اس کے بعد تم نے ایسا کیا، یہ سخت دل کی نشانی۔ دل کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے تمہارے پورے جسم، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو۔ سن لو، جان لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو دل اگر ہمارا بگڑ گیا، ہمارا دل سخت ہو گیا، تو پھر اس میں کوئی نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ اسی کے اندر اگر زنگ لگ گیا اور یہی اگر سنگ ہو گیا، پتھر ہو گیا، تو ہم اس تعلق سے، کیونکہ آگے بھی آیتوں پہ ہم کو بات کرنی ہے، تفسیر اس کی سمجھنی ہے، صرف 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا دل کے تعلق سے، اور آگے بڑھوں گا، حالانکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن وقت کی مناسبت سے صرف 3 بات رکھیں۔ پہلے تو اس حدیث کو لکھ لیں آپ کہ وہ دل ہے جو اگر خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے، یعنی اس کی روح کی خرابی ہے، اور روح کا ہی علاج ہے یہ۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 1599 دل کے تعلق سے 3 پوائنٹ۔ نرم دل کی کیا پہچان ہے، مطلب اسی سے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، تو ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ نرم دل کی پہچان کیا ہے، کیا سمٹمز ہیں جس کے دل نرم ہوتے ہیں، اس آدمی کے اندر کیا پہچان ہوتی ہے۔ دوسرا، دل کے سخت ہونے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور تیسرا، دل کو نرم کیسے کیا جائے، دل کو نرم کیسے۔ دل کے موضوع پر یہ 3 بہت اہم پوائنٹ تھے، حالانکہ اور بھی ہیں۔ اب دل سخت ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے چیک کرنا ہے، سخت دل کی کیا پہچان ہے، اور یہ سخت کیوں ہوا، یہ دونوں بات ایک آیت سے ہم کو پتہ چلی۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت، اور جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا، اللہ کا کلام، قرآن، حدیث، تو اور قرآن جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے، اس کو سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو۔ کیا مومنوں پہ ابھی تک وہ وقت، کتنی عمریں ہماری ہو گئی، کب سے ہم قرآن کو سن رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو سن رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارا دل نرم نہیں ہوا، جبکہ یہی وہ قرآن تھا کہ جب صحابہ کرام نے اس کو سنا تو وہ پھٹ پڑے، جیسے کہ جھرنے نکل پڑے ہوں ان کے دلوں سے۔ آگے میں آپ کو اس کے واقعات بتاؤں گا کہ عمر فاروق جیسے سخت کہ ایسے جرم کی نیت سے نکلے ہیں، لیکن جب قرآن سنا، اللہ اکبر، ریزہ ہو گئے، غلام بن کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور ہر صحابہ کا آپ دیکھیں کہ جب قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کا قول اور فعل اور تقریر کو دیکھا، اللہ اکبر، ریزہ، تو اللہ سوال کرتا کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کر کے، اللہ کے احسانات کتنے ہیں ہم پر، اللہ رب العزت کو یاد کر کے یا اس کے کلام کو پڑھ کر کے تمہارا جی نہیں ڈرا، تمہارا دل نرم نہیں ہوا، تم کانپے نہیں۔ اب ہم غور کریں اس بات پر کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو، اللہ کے احسانات کو سن کر کے ہم رو پڑتے ہوں، سجدے میں گر جاتے ہوں، اللہ رب العزت کے غضب، اس کی آیتوں اور اس کے عذاب کو سن کر کے ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہوں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل نرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کو جاننے کے بعد، اس کے عذاب کو جاننے کے بعد بھی ہمارا دل لرز نہیں رہا، کانپ نہیں رہا۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 13 کے اندر، چنانچہ ان لوگوں کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، مطلب انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ انہوں نے کیا عہد کو توڑا تھا کہ جب آخری نبی آ جائے گا تو اس پر تمہیں ایمان لانا ہے، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد رسول اللہ کا انکار کیا۔ اور ہم نے کیا عہد کیا ہے، ہم نے عہد کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، عہد کیا، اور رسول اللہ کی رسالت کا عہد کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نے عہد کو توڑ دیا، اللہ فرماتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے، سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہ ہے اللہ کا عذاب ہے، اصل میں اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کا عذاب، لعنت کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات یعنی کتاب کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں، اس میں سے کچھ ڈالتے ہیں، کچھ نکالتے ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور لیکن اس کا مطلب اپنی مرضی سے سمجھاتے ہیں، جیسا صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سمجھایا یا نبی مکرم نے سمجھایا، ویسا نہیں، وہ اپنی مرضی سے
آیت کہیں کی پڑھیں گے اور سمجھاتے کچھ اور ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر۔ اس لیے ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب لگتا ہے کہ ارے یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو ڈر نہیں لگ رہا، اس کو ڈر نہیں لگ رہا، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد اتنی دلیری سے یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، لوگوں کو بدعت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ہے دل سخت ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ اس آیت پہ واپس آئیں کیونکہ اس آیت سے ہم کو دونوں چیز پتہ چلے گی کہ وجہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جاتے؟ تو ہمارے دل اگر نرم نہیں ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ کر کے ہمارے دل نرم ہوتا ہے تو کیا پہچان ہوتی ہے؟ کھالے نرم ہو جاتے، رونگٹے جس کو بولتے ہیں کھڑے ہو جاتے، آنکھیں بھر جاتی، دل روتا ہے، ماتھا سجدے میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب دل سخت ہے۔ دوسرا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی توریت اور انجیل، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ زمانہ طویل گزر گیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو، اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ وجہ بتا دیا، نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل، وقت گزر گیا، اور جیسا جیسا وقت گزرتا چلا جاتا ہے انسانیت کے اندر نافرمانیاں آتے چلی جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، کیونکہ جب نبی اور رسول جب رہتے ہیں تو کرائم جو ہے وہ 0% ہو جاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے اور پھر سے کرائم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں اکثر لوگ نافرمان تھے، تو یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا۔ وجہ یہ، اب دل نرم کیسے ہوگا؟ تو ہم دیکھیں کہ تاریخ کا ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے جس دور میں دل سب سے زیادہ سخت، اور وہ ہے آج سے 1450 سال پہلے، اور اتنے سخت کہ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان کے کھیت سے ان کے کھیت میں آ کر کے جانور نے اگر کچھ چر لیا تو سالوں جنگ ہو۔ کوئی اگر حج کرنے اور عمرہ کرنے آئے تو ان کو لوٹ لیا کر، 30 اور 40 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے یا زبردستی ان کو رکھا، عورت کو کھلونا بنا لیا۔ یہ سخت دور بھی تاریخ میں گزر چکا۔ یہ لوگ کیسے نرم ہوئے؟ ان کے دل کیسے نرم ہوئے تھے؟ بس وہی ایک راستہ ہے دل کو نرم کر۔ تو دیکھتے ہیں دل نرم کیسے ہوئے تھے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21۔ سورہ حشر آیت نمبر، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، مطلب وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پر بھی۔ کیونکہ اگزامپل وہی دے رہا نا اللہ رب العزت نے دیا کہ ان کے دل پتھر سے ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ نے آپ فرما دیا کہ اگر یہ قرآن ہے، اگر اس کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے یعنی اس پتھر پر بھی نازل کرتے تو وہ بھی دب جاتا، وہ بھی ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ تو دل ہے، اور امت محمدیہ کا دل، یہ بہترین امت کا دل، یہ اس پر بھی جب اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی سختی کے ساتھ اسلام کے خاتمے کے لیے نکلے، لیکن جب آپ کی بہن نے انہیں قرآن سنایا، ریزہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے جب بعض پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی، تو ایسی نہر پھوٹی کہ آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا۔ عمر فاروق اور بھی دوسرے صحابہ دیکھیں، ایک بار کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلے، لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے نکلے، اور دیکھا کہ لوگ لات، عزا اور منات کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ پیچھے سے کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ عربی تھے، وہ جانتے تھے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر کے، اور یہ لات، عزا، منات کے سامنے اپنے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو لے کر کے کھڑے ہوئے، اور جب سجدے کی آیت آئی، خانہ کعبہ کا مسئلہ ہے، جب سجدے کی آیت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور یہ سارے کے سارے سجدے میں چلے، اور سجدے میں ہی جا کر کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ایسی ہیبت ہوتی ہے قرآن کی، یہ عظمت ہے قرآن کی، یہ دل کے اندر رکت پیدا کرتی ہے، آدمی کو سوچنے سمجھنے پہ اور آدمی کو متاثر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے یہ کلام۔ سب سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے تو محمد کی بات مانی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر اٹھ کر کے پلٹ گئے۔ لیکن اس وقت یہ کیفیت طاری ہوئی ان کی کہ سجدہ ریز ہوئے بغیر ان کا دل نہیں مانا۔ تو قرآن کو سن کر کے ہی ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو سکتا، اور اسی سے صحابہ کرام کا جو دل تھا اور جو ایمان لانے والے تھے ان کا دل نرم ہوا تھا۔ کچھ اور بھی چیزیں آپ لکھ لیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ذکر، دوسرا قرآن پہ غور و فکر، تدبر، اور اللہ رب العزت کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتے جاتی ہے اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے، تو یہ توحید کا جتنا زیادہ ہم جاننے والے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ دل جو ہے وہ نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور باطل سے نڈر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، یعنی یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی خیر خواہی کرنا، یتیم کے دیکھ ریکھ کرنا، ان کے جو ہے ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ چوتھا،
ایسا شخص جو وہ بات کرے جو فائدے مند ہو ورنہ خاموش رہے، لمبی خاموشی، یا وہ بات زبان سے نکالے جو فائدے مند ہو۔ تو ایسا یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کو نرم کر، کہ زیادہ بے تکی باتیں، زیادہ زور سے ہنسنا اور بے فضول کی باتیں کرنا، بولتے ہی چلے جانا، اس سے بچنا۔ اگر ہم دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اس سے دل مطمئن ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھیں، غور و فکر کریں، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، اور یتیم کے ساتھ ہم جو ہے اچھا سلوک کریں۔ ایک حدیث ملتی ہے نا کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ تو نبی مکرم کی رفاقت ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوگی کہ جس کا دل سخت، جو بدتمیز دل کا ہو۔ بہرحال تو اس سے یتیم کا تیسرا کہ خاموش رہیں یا اچھی بات کہیں، اور نوافل کی کثرت کریں۔ نبی مکرم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نفل کی کثرت کرو، اس کے ذریعے سے میری قربت حاصل۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نرم دلی کے حوالے سے ایک بات کہی جو قرآن نے نقل کی کہ میں اپنی ماں کا فرمانبردار اور میرا دل نرم، تو اس سے بھی دل نرم ہو۔ اب جیسے میں نے یتیم کی بات کیا، تو یتیم کی کفالت اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا تعلق ماں باپ سے کیا ہے، ہمارا تعلق ہمارے بھائی بہنوں سے کیا ہے، رشتہ داروں سے کیا ہے، پڑوسیوں سے کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا اللہ ہم سب کے دل کو نرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت کی طرف واپس آئے، آیت نمبر 74۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھر کے مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان میں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ مطلب یہ پتھر ہی تو ہے جو بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑ پھٹتے ہیں اور اس سے نہریں نکل پڑتی، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، پھر ان میں پانی نکل جاتا۔ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو سخت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور پانی نکل جاتا، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کا ڈر سے گر پڑتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ گر پڑتے اللہ کے کلام کو سن کر کے، اس کی حیبت سے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی اجنبی کو آپ قرآن سنائیں، اس کا پورا جسم گواہی دیتا ہے کہ واقعی وہ قرآن سن۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے یاد دہانی کرا دی کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم حق کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اور جو جدائی کر رہے ہو اور جو انکار کر رہے ہو، اللہ رب العزت کو غافل مت سمجھ۔ اللہ رب العزت سب کچھ جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پتھر سے احساسات کی بات کی جا رہی، کہ پتھر کے اندر احساس ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہوتی، وہ سنتا ہے، گرتا ہے، پھٹتا ہے۔ تو ہمارا سائنس ابھی یہاں نہیں پہنچا، ہمارا سائنس نباتات تک تو پہنچ گیا ہے، جمادات تک نہیں پہنچ پا۔ تین قسم کی مخلوق ہے نا، ایک ہے جمادات، نباتات اور حیوانات۔ جمادات یعنی جمی ہوئی چیزیں، فکس، جیسے پہاڑ ہے اور آسمان ہے، جمی ہوئی چیز جس کے اندر گروتھ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری چیز ہے نباتات، اگنے والی چیزیں۔ تو اگنے والی چیزوں کو تو سائنس کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے اندر جان ہے، اور یہ 14.5 سال پہلے اللہ رب العزت نے صرف جان نہیں اور ایڈوانس یہ بتا دیا کہ اس کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی اگنے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر جان بھی، اور یہ سب اللہ رب العزت کے حمد بھی کرتا ہے۔ پہلے تو کہتا تھا کہ اس کے اندر جان نہیں ہوتی پیڑ پودوں کے اندر، پھر بعد میں اور ریسرچ کر کے پھر سائنس ہمارا بتاتا ہے کہ نہیں اب یہ پتھر کے اوپر بھی اب سائنس ریسرچ کرے گی تو اس کو بھی مل جائے گا، اگر اللہ رب العزت وہاں تک پہنچانا چاہے۔ اور ایک ہوتا ہے جمادات یعنی جمی ہوئی چیزیں، اور ایک ہوتا ہے حیوانات۔ حیوان ہم بھی حیوان ہیں، یعنی چلنے والا، بولنے والا۔ تو وہ 2 پیر سے چلے، 4 پیر سے چلے، 10 پیر سے چلے، رینگ کر کے چلے، تیر کر کے چلے، اڑ کر کے چلے، یہ جتنے بھی چلنے والے یہ سب حیوان ہیں، اور ان میں سے ہم ایک پرجاتی حیوان۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم صرف اتنے ہی ہیں، حیوانوں میں کی ایک جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عزت بخشی علم کے ذریعے، وہ اللہ کا احسان، اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں۔ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا کلام بھیجا، خود نے کلام کر دیا، یہ ہمارا اعجاز، یہ اس کا احسان ہے۔ اس کلام کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو بھیج دیا، امام و انبیاء کو بھیج دیا، یہ اس کا احسان، ورنہ ہماری وقت وہ حقیر قطرہ اور حیوان۔ تو حیوان سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پیڑ پودے جس کے اندر گروتھ ہے، اور یہ حیوان ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی سمجھ ہوتی ہے۔ یہ پتھر ہے، اس کے باوجود بھی سمجھ ہے۔ اس تعلق سے چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی۔ سورہ کہف آیت نمبر 77 میں ہم کو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو گرنا چاہتی تھی، دیوار کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ گرنا چاہتی تھی، میں دیوار کی طرف ارادے کی نسبت کی گئی۔ مطلب ارادہ کس کا ہے؟ دیوار کا ارادہ تھا کہ وہ گرنا چاہتی تھی، مطلب اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے، اس کے اندر سینس ہے، اس کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک آیت یہ پتہ چلی۔ دوسرا سورہ احزاب آیت نمبر 72، سورہ احزاب آیت نمبر 72، بے شک ہم نے امانت کو آسمان میں اور زمین میں اور پہاڑ پر پیش کی۔ مطلب اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو، اپنی امانت کو، یہ امانت ہے جس امانت کو ہم نے لے لیا ہے، اور امانت، اللہ اکبر، امانت میں خیانت، یہ تو منافق کی پہچان۔ تو بے شک ہم نے
امانت کو آسمان میں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس کے احکامات کو اٹھانے سے انکار کر، اور وہ اس سے ڈر گئے، مطلب ادب کے ساتھ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے ہمارے رب کے اس جو ہے امانت کی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہمارے موضوع سے یہاں پہ یہ بات پتہ چلی کہ آسمان، زمین اور پہاڑ، اس کے اندر احساس ہے، اس کو دیا گیا تھا لیکن انکار کی، یعنی اس کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ ایک اور دلیل سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 44، ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر۔ اب آسمان، زمین اور جتنی بھی مخلوق ہے، اب اس کے اندر جماعتات بھی آ گئی، حیوانات بھی آ گئی اور نباتات بھی، تینوں مخلوق اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو سورہ اسراء آیت نمبر 44 سے یہ بات ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11، حامیم سجدہ آیت نمبر 11، اور ان دونوں زمین اور آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کا بولنا یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی یہ سنتے بھی ہیں اور سمجھ۔ اور ایک اور دلیل سورہ حشر آیت نمبر 21، اگر ہم یہ قرآن کو، جیسے اللہ رب نے فرمایا کہ ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا رزا رزا، یعنی اس کے اندر بھی احساس ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، یعنی سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 21 کو لکھ لیا ہم۔ اس طریقے سے چند حدیث بھی ہم کو ملتی ہے، جیسے ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یا ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب وہ ممبر بن گیا اور اس کو ہٹایا گیا تو وہ ممبر جس کو ہٹایا گیا تھا وہ ایسا رو رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بچے کے رونے کی طرح آواز آئی۔ کیوں رویا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے، آپ کی قربت سے اس کو دور کر دی۔ رسول اللہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے واعظ و نصیحت فرماتے تھے، وہ قرآن کو، نبی کے فرمان کو سنتا تھا، اتنی محبت تھی، لیکن جب ممبر بن گیا تو اسے ہٹا دیا گیا تھا تو وہ رونے لگا، اور اس کے رونے کی آواز صحابہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث نمبر 2889، مسلم شریف حدیث نمبر 1365، کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر بن جانے کے بعد رونے لگ گیا تھا۔ یہ حدیث تھی ہے۔ دوسرا صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل، یعنی نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا، بلا شبہ میں اسے اب تک پہچانتا ہوں۔ تو مکہ کا وہ پتھر میں اسے اب تک پہچانتا ہوں جو نبوت کے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2277۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان چیزوں میں بھی یہ سمجھ ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، سینس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 75، مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ یہودیوں کی اور اس وقت کے یہودیوں کی بات تھی۔ اس سے ہم یہ نہیں لے سکتے کہ آج کے یہودی اور نصرانی کو ہدایت نہیں ملے۔ یہ اس وقت کیونکہ رسول اللہ سامنے تھے، آپ کے کلام مبارک سے اللہ کا کلام سن رہے تھے، رسول اللہ کا فرمان سن رہے تھے، صحابہ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے ہونے والے معجزات کو دیکھ رہے تھے، اور وہ خود بھی اپنی کتابوں میں پہچان رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے سے بھی پہچان لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں اب بھی تم کو توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی ایمان لا لیں گے، حالانکہ ان میں سے اچھا کیوں نہیں لائیں گے؟ کیوں ان کے دل سخت ہو؟ وہ وجہ بھی اللہ رب العزت بتائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ، آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ لوگ کہ ان کے دل قرآن سننے کے بعد بھی نرم نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایمان سے نا امیدی کی بات کہہ دی۔ پھر سے اس سینٹنس کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل قرآن سننے کے بعد بھی نرم نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایمان سے نا امیدی کی بات کر دی گئی۔ اس آیت میں ایمان سے نا امیدی کی بات کی، ان سے امید مت لگاؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ قرآن کو سننے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر لینے کے بعد اور صحابہ کرام کے دیکھ لینے کے بعد اور مکہ کی زندگی کو دیکھ لینے کے بعد اور معجزات کو دیکھ لینے کے بعد بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان سے نا امید ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی ایمان میں آ جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، مطلب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، تورات انجیل کو پڑھتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس کے باوجود اس میں تحریف کر اس کو بدلتے تھے احکام۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور وہ مریض یہودی تھے، بچے تھے، لڑکے تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے والد ان کے سر کے پاس بیٹھ کر کے تورات پڑھ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا کہ کیا تم اس میں یعنی تورات میں میری تعریف نہیں پڑھتے؟ کیا تم میری صفت اس میں نہیں پڑھتے؟ کیا میری ہجرت کے تعلق سے اس تورات میں تم نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتا اللہ کی قسم نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ جو بچہ جو بیمار تھے، یہ نوجوان، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور گواہ ہو جائیے کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ کی نبوت پر۔ اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے ہٹوا دیا، یعنی ان کے والد کو، اور اس بچے کا کفن دفن کا انتظام کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 2355 اور بھی دوسری کتابوں کے اندر حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں تحریف، اللہ کا کوئی احکام ہے اور اس کو اپنی مرضی کے حساب سے اس کو سیٹ کر لینا، جو آج مسلمان بھی کر۔ یہ ایسا سخت جرم ہے، اللہ کے کلام کا بدلنا، اللہ کے احکامات کا بدلنا اپنی مرضی سے، کہ یہ دل اللہ رب العزت پھر سخت کر دیتا ہے۔ پھر سے دیکھیں، مسلمانوں کیا پھر تم کو توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی یہ ان سے نا امیدی ہو جائے گی، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ مطلب یہ اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، اب جب وہ اپنے جیسے ہم مجاز لوگوں کے پاس، ہم عقیدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کی حجت پیش کریں۔ مطلب تم انہیں جا کر کے مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو کہ تورات میں اور انجیل میں یہ، اب تم نے بتا دیا ہو، کل حشر کے میدان میں وہ حجت بن جائیں گے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت دیکھیے ان کو تو سب معلوم تھا، اور یہ ایسی بیوقوفی کی بات کریں، کیا وہ اللہ رب العزت کو نہیں جانتے کہ وہ کیسا علیم اور خبیر ہے؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العزت نے خبر دی، آیت نمبر 77 اور آج کی آخر آیت، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر، جو یہ تورات اور انجیل میں چھپا رہے ہیں نبی مکرم کی نبوت کو اور آپ کی سچائی کو اور قرآن کو، یہ جو چھپا رہے ہیں دین کو، اللہ رب العزت سب کچھ جان رہا ہے۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ تورات اور انجیل میں کیا ہے، اللہ رب العزت سب جان رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بھی ضروری وہ سب کچھ بیان فرما دی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل سخت ہو گئے، اے خالق مالک اس دل کو نرم فرما، اے اللہ اس دل سے سختی کو نکال دے، اے اللہ اس دل سے نکال دے، اے اللہ تیرے کلام، تیرے نبی کے فرمان کو سن کر کے ہمارے دل رس جائے، ہمارے دل کانپ جائے، اے اللہ ایسا دل عطا، اے اللہ شکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل عطا، اے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما، اے اللہ دلوں کی سختی کو دور فرما، اے اللہ تیرے کلام سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے کلام سے سچی محبت عطا